صرف 2-3 باتیں آپ سے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے کہ جو قربانی کی عید ہے جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، کیوں مناتے ہیں، اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیوں منانے کا حکم عطا فرمایا۔ اسلام میں عیدیں 2 ہی ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے۔ بالکل عام فہم باتوں میں آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ عید الاضحیٰ کے معنی کیا ہیں، یہ عید ہم سے کیا چاہتی، اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہیں اس عید کے ذریعے امت سے۔ اور صحیح بخاری کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ تم جو جانور ذبح کرتے ہو ان کا خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ آپ کی نیتیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتی ہیں۔ پہلے تو دنیا میں ایک عام سا قاعدہ ہے کہ لوگوں کی جو محبت ہوتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ لین دین ہوتا ہے، ماں باپ کی اولاد کے ساتھ محبت، اولاد کی ماں باپ کے ساتھ محبت، بھائیوں کی آپس میں محبت، عزیز و اقارب کی محبت، اور دنیا کی محبتوں میں ایک محبت کو بہت بڑا مقام حاصل ہے اور بے داغ بھی ہے، وہ اس کو دنیا والوں نے دوستی کا نام دیا۔ اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی کی یادگار عید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست کہا، فرمایا ابراہیم میرے دوست ہیں۔ سید ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں سے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ نبی علیہ السلام کے دادا نبی ہیں۔ اور ایک وقت تھا کہ اتنے دولت مند تھے کہ ایک دن کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک آواز آئی، ایک بندہ بڑی ہی سریلی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کر رہا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ کوئی بہت ہی خوبصورت آواز میں اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھ رہا ہے، جس طرح آج کل لوگ نعتیں پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، تو ایک بندہ بڑے خوبصورت الفاظ میں اللہ کی حمد کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو اس کو ڈھونڈا تو مل گیا وہ۔ فرمایا یہ جو تو ابھی پڑھ رہا تھا کیا دوبارہ پڑھ کے نہیں سنا سکتا؟ تو میرے رب کا نام لے رہا تھا۔ تو کہنے لگا ابراہیم میں نام تو لے دوں لیکن فری میں نہیں لے کے دیتا۔ فرمایا چاہتے کیا ہو؟ کہنے لگا یہ جو تمہارے پاس ہزاروں ریوڑ ہے اونٹوں کا، یہ مجھے دے دو تو سنا دوں۔ اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے یہ لے لو۔ اس نے لے لیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد گانے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اتنی پسند آئی، وجد طاری ہو گیا، اس نے بند کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر پوچھا بھائی کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا جی پیسے جتنے آپ نے دیے تھے اتنا سنا دیا ہے، اب بات ختم۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا یہ جو تمہارے پاس دوسرا ریوڑ ہے بھیڑوں کا بکریوں کا یہ بھی دے دو تو پھر سنا دوں۔ چنانچہ کرتے کرتے ساری دولت، پوری دولت، آج کے حساب سے کھربوں روپے کی دولت اس حمد سنانے والوں کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دے دی، اور وہ حمد سنا رہا ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ دیکھو میرے رب کا نام کتنی محبت سے لے رہا ہے، میرے اللہ کا نام لے رہا ہے۔ جو پھر رک گیا، فرمایا ایک بار اور سنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایک بار اور سنا دے۔ وہ کہنے لگا دیکھو جی پیسے لگیں گے، اب تمہارے تو پلے کچھ نہیں، تم تو سب کچھ بیچ باچ کے غریب ہو گئے ہو۔ کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے؟ قربان جاؤں اللہ سے محبت دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی۔ فرمایا یہ جو تو نے اتنے ہزاروں جانور، ریوڑ، بکریاں، کھیت کھلیان لیے ہیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی نوکر بھی تو چاہیے ہوگا نا، تو مجھے اپنا نوکر بنا لے، مجھے اللہ کی حمد سناتا رہا، میں ساری زندگی تیری نوکری کرتا رہوں گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عید قربان جو ہے وہ اسی طرح پوری دنیا میں لوگ منا رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جس ہستی کو اپنا دوست کہا، اس کی یاد میں محبوب کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عید جو ہے امت کو عطا فرمائی ہے۔ دوستی کے رشتے کی یادگار ہے یہ۔
اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دوستی سے بڑھ کر دنیا میں اگر کسی نے اللہ سے دوستی کر کے دکھا دی تو وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو اللہ کے محبوب بھی ہیں، اللہ کے دوست بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، ابراہیم اپنا بیٹا جو ہے کیا اس کو نہیں تم ہمارے راستے میں ذبح کر سکتے؟ ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، فوراً اپنے بیٹے اسماعیل کو کہا، وہ بھی تیار ہوگا کہ جو باپ کا حکم ہے وہ کیا جائے گا اللہ کی محبت کے اندر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے دوست کا امتحان لینا تھا، جب وہ اس میں بھی پاس ہو گئے، بیٹے کو لٹا لیا، ہاتھ پیر رسیوں سے باندھ دیے کہ یہ تڑپے اور میں رک نہ جاؤں، اور جب گردن پہ چھری پھیلانے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ میں عام لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بکروں کی قربانی کرنا، جانوروں کی قربانی کرنا اصل مقصد نہیں تھا۔ آج سے کئی ہزار سال پہلے، آج سے 100 سال پہلے تک بھی لوگ، امیر آدمی اس کو سمجھتے تھے جس کے پاس زیادہ جانور ہو، زیادہ کھیت کھلیان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کہ اپنی محبوب چیز تم کون سی اللہ کے راستے کے اندر دے سکتے ہو؟ جب لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دمبے کے اوپر چھری پھیری، ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کے لائے ہوئے جانور پر، تو اس دور میں بھی لوگوں کو سب سے زیادہ مویشیوں سے محبت تھی۔ آج بھی گاؤں دیہات میں کسی کا جانور اگر انتقال کر جائے لوگ افسوس کرنے کے لیے جاتے ہیں، کیا سمجھے؟ اپنی محبت کا اظہار کیا گیا کہ دیکھیں ہم اپنی قیمتی چیز اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اس ٹرینڈ کو بہت آگے تک پہنچایا ہے۔ صرف جانور نہیں ذبح کیے، محمد رسول اللہ نے برائیوں کی قربانی دینے کا حکم فرمایا۔ محمد رسول اللہ نے گردن میں جو سریا پھنسا ہوا آکڑ کا، اس کی قربانی دینے کا حکم فرمایا۔ محمد رسول اللہ نے نفرتوں کی قربانی دینے کا حکم فرمایا۔ ایک بندہ جب تک دوسروں کے ساتھ عاجزی سے، محبت سے پیش نہیں آتا، اس کے ذبح کیے ہوئے جانور اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے۔ تبھی تو محمد رسول اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ کے قریب تو تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں، جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا۔ اسلام نے اس کو ایک رسم اس لیے رکھا کہ آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو کہ ہاں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق قربانی دینی ہے، اپنے اعمال کی قربانی دینی ہے، اپنے جو جذبے ہیں ناپاک جذبے ان کو قربان کر دینا ہے اللہ کے راستے کے اندر، اپنی غلط خواہشات کو قربان کر دینا ہے، جو غصہ ہے اس کو قربان کر دینا ہے۔ آپ جب چھلکیں گے تو پتہ لگے کہ اندر سے صبر نکلے، آپ کے اندر سے محبت نکلے۔ اسلام نے اسی جذبے کے تحت اس عید کو مسلمانوں کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ تبھی تو سکے بھائی سے پہلے محمد رسول اللہ نے پڑوسیوں کی طرفداری، پڑوسیوں سے محبت، پڑوسیوں کے ساتھ اخوت، پڑوسیوں کے ساتھ کھانا پینا، پڑوسیوں کی غربت کو ختم کرنے کا حکم فرما دیا۔ اسلام نے جو نظام دیا ہے اپنی دونوں عیدوں کے ذریعے، اس میں بلا شبہ یہی قربانیاں کار فرما تھی کہ اگر آپ واقعی اللہ کے دوست ہیں تو کیا آپ اللہ کے بندوں سے محبت کر رہے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے دوست ہیں تو کیا آپ اللہ کے بندوں کے دلوں کو جوڑ رہے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں تو اللہ کے بندوں کے ساتھ نفرت کا اظہار تو نہیں کرتے؟ آپ اللہ کے دوست تب ہی بن سکتے ہیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل کریں گے۔ بعض لوگ تو قربانی کرتے ہیں جانور کی، سارا گوشت بھی اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں۔ ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں ساتھ میں کہ قربانی کا یہ بھی جذبہ تھا کہ ہم ان لوگوں تک، ان بھوکوں تک ایک بہترین کھانا عید کے دن پہنچا دیں جن کو یہ اچھا کھانا سارا سال نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو قربانی کا مقصد صرف جانور ذبح کرنا نہیں، اپنی میں جو کرتے ہیں ہم 24 گھنٹے، چاہے وہ گھر پہ ہو، چاہے وہ معاشرے کے اندر ہو، چاہے وہ میدان میں ہو، چاہے وہ کاروبار کے اندر ہو، اگر وہ جذبہ نہیں آپ ختم کر رہے اور محبت کے جذبے کا اظہار نہیں کر رہے تو آپ یہ سمجھیے عید منائی یا نہ منائی وہ ایک ہی برابر ہے۔ قربانی کا مقصد یہی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا کہ اپنی دوستی جو اللہ کے ساتھ آپ نے لگائی ہے، جو تعلق آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے، اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔
بعض لوگ دوسروں سے محبت کرتے ہیں، بتاتے نہیں. محمد رسول اللہ نے فرمایا اگر آپ کو کسی سے محبت ہے آپ اظہار کر دیجئے، اس کو بتائیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے اللہ کے واسطے. کوئی ناراضگی ہے اس کو اس طریقے کے ساتھ بتائیں کہ وہ ناراضگی دور ہو کے محبت کے اندر تبدیل ہو جائے. بغض اور کینے کی قربانی دینا عید الاضحیٰ کے دن، غریبوں اور مسکینوں کو اٹھا کے چھاتی سے لگانا وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے. آپس کے اندر پرانی ناراضگیوں کو دور کرنا، اس کا مطلب عید الاضحیٰ ہے. دل کے اندر دوسرے بندے کی جو نفرت ہم نے پال رکھی، چاہے وہ مذہب کی بنیاد پر ہو، ذات کی بنیاد پر ہو، اس کو ختم کرنا، یہ عید الاضحیٰ ہے. آپ یقین مانیے پوری دنیا کے اندر اسلام پوری تیزی سے آج بڑھ رہا ہے اور دنیا کے بڑے بڑے حکمران پریشان ہیں. کیوں؟ ہم پوری دنیا میں کوئی دولت لے کر نہیں اترے، پوری دنیا میں کوئی ہتھیار لے کر نہیں اترے، پوری دنیا کے اندر کوئی لوگوں کے ساتھ دبنگائی مسلمان نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا بھی مسلمانوں پر الزام ہے کہ دہشت گرد ہیں، مسلمانوں کے اوپر الزام ہے کہ جناب یہ امن پسند لوگ نہیں ہیں، مسلمانوں کے اوپر الزام ہے کہ یہ جناب دوسروں کو برداشت نہیں کرتے. یہ میڈیا کے الزام ہے. اس کے باوجود آپ یورپ میں جائیں گے، فرانس میں، جرمن میں، افریقہ کے ملکوں میں، کہیں بھی آپ جائیں گے تو روزانہ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، چاہے ان کی تعداد 2-4 ہو یا 200-400 روزانہ. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ جو نظام، سماجک نظام محمد رسول اللہ نے دیا، پوری دنیا اس کا توڑ نہیں پیش کر سکتی. دنیا ایسا نظام نہیں پیش کر سکتی جو محمد رسول اللہ. وہ نظام کون سا ہے؟ وہ نظام یہی ہے کہ گورا اور کالا ایک برابر ہے. وہ نظام یہی ہے کہ امیر اور غریب ایک برابر ہے. وہ نظام یہی ہے کہ ذات اور برادریوں کے بندھن توڑ دیے گئے. وہ نظام یہی ہے کہ اسلام نے چھوا چھوت کو ختم کر دیا ہے. لوگ اسلام کے مقابلے میں دولت لا سکتے ہیں، ہتھیار لا سکتے ہیں، گندی زبان لا سکتے ہیں، لیکن ایک ہی تھالی میں بادشاہ اور فقیر بیٹھ کر اگر کہیں کھانا کھا سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو یہ جو جذبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، کون سا؟ کہ جہاں بلال اور سیدنا ابو بکر صدیق ایک جگہ بیٹھتے ہیں، جہاں سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام کے بیٹے ہیں اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ایک ہی تخت پر بیٹھتے ہیں، جہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد ابن ولید جیسے جرنیل جو ہیں ایک ساتھ چلتے ہیں، جہاں مفسر قرآن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلنا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں. یہ جو نظام اسلام نے عطا فرمایا، یہ جو نظام آج مسجدوں میں ہے، یہ جو نظام آج مسلمانوں کے گھروں کے اندر ہے، جس میں تھوڑی سی برائیاں معاشرہ لا رہا ہے کہ شاید ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوسرا آدمی ہماری ذات کا نہیں ہے، مذہب کا نہیں ہے، ان برائیوں کا خاتمہ عید کے دن کرنا ضروری ہے. ان برائیوں کا خاتمہ کرنا ضروری ہے. آپ آئیے، آگے بڑھیے، لوگوں کے درمیان محبت کو بانٹیے. دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو نہیں روک سکتی. اب یقین مانیے جب اس ملک میں انگریز قابض تھا، شاید بہت کم لوگ جانتے ہو، 1-2 دن قبضہ نہیں رہا انگریز کا. 362 سال تک انگریز نے اس ملک پہ قبضہ جما کے رکھا ہے اور سب سے زیادہ مسلمانوں نے انگریز کے خلاف جنگ لڑی، قربانیاں دی. کیوں؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ تم اپنے وطن کے لیے جس جگہ رہتے ہو اس کے لیے اس جذبے کے ساتھ قربانی دو جو اسلام نے تم کو عطا فرمایا. چلتے چلتے آخری بات ہم وطن دوستوں کو بھی کہتا جاؤں کہ کچھ فرقہ پرست لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آج آزاد ہندوستان میں وہ اپنی گنڈائی اور دبنگائی کر کے مسلمانوں کو ڈرا لیں گے یا اسلام پر کوئی آنچ آ جائے گی. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں ہم اس نبی، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جنہوں نے 350 سال تک انگریز جیسی سلطنت کے گھٹنے ٹکوا دیے. ہم دنیا کے کسی فرقہ پرست سے ڈرنے والے نہیں ہیں. یہ جو عید الاضحیٰ ہم مناتے ہیں، اس عید کی برکت سے اس ملک کو مسلمانوں نے آزادی کے اندر اپنا حصہ ڈالا. اس عید کی برکت سے، اسی قربانی کے جذبے کے ساتھ، اور جتنا اوروں کا ہے اتنا ہم سب کا ہے. آئیے ہم سب مل کے اس عید کے موقع پر عہد کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی
برائیوں کی قربانی دیں گے انشاءاللہ. معاشرے کے اندر سے نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے قربانی دیں گے, کریں انشاءاللہ. آئندہ عید تک ہم ایک ایسا معاشرہ تیار کریں گے, اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول بنائیں گے, پڑوسیوں کے ساتھ, محلے والوں کے ساتھ, کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر سے نفرتیں مزید کم ہوں گی اور محبتیں عام ہوں گی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا